وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ اب سورۃ الاحزاب میں ابتدا سے لے کر ان آیات تک پڑھ چکے ہیں کہ اس سورۃ مبارک کا خلاصہ یہ ہے، عمود یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان اتنی بلند ہے کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ قولی ایذا پہنچائی جائے نہ عملی ایذا پہنچائی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل اگر ایذا پہنچائی جائے تو گویا وہ اللہ کو ایذا دینے کے برابر ہے. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں. اب اللہ کو تو کوئی ایذا پہنچا نہیں سکتا، کون ایذا پہنچائے گا؟ تو معنی یہ ہے کہ گویا رسول کی ایذا کو واضح کرنے کے لیے اللہ کا نام بھی پہلے ذکر کیا گیا، ورنہ اللہ کو کون ایذا پہنچائے گا؟ مخلوق کیسے خالق کو ایذا پہنچا سکتی ہے؟ لیکن اللہ کا اس میں جلالہ کا ذکر کیا گیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تو یہاں سے عظمت شان کا اظہار ہوا کہ اگر تم میرے رسول کو ایذا پہنچاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان ایذا پہنچانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور کر دیں. اسی لیے شیطان کو جو سب سے بڑی سزا دی اللہ نے یہی تھی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. تو جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو بس تباہ برباد ہو گیا. اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی ایک سیکنڈ ایک سانس بھی نہیں نکل سکتا. تو اس لیے اسی طرح میرے آقا نے رحمت دو عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں بڑا سوچ اور فکر کر کے زبان کھولا کرو. میرے صحابہ کو تختہ مشق نہ بناؤ. فمن احبهم فبحبی احبهم،
جو میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں دراصل وہ میری محبت ہے، میری محبت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مجھ سے محبت ہوگی تو میرے صحابہ سے بھی محبت ہوگی۔ جب آدمی کو کسی سے پیار ہو تو اس کے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا دراصل وہ بغض محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ وَمَنْ آذَاهُمْ، اور جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائیں گے، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ۔ تو ایذا جو ہے یاد رکھیں، حضور کو ایذا پہنچانا ہر لحاظ سے حرام۔ اب ایذا کے کئی طریقے ہوتے ہیں، حضور پاک سے لڑائی لڑنا ایذا ہے، جنگ لڑنا ایذا ہے، زخم پہنچانا ایذا ہے، حضور کے شان میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، نافرمانی کرنا، یہ سب ایذا ہے۔ حتیٰ کہ حضور کی آواز سے آواز بلند کرنا جو ہے وہ بھی ایذا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بھی اونچا نہ کرو۔ چہ جائے کہ نافرمانی تو بڑی بات ہے نا، لیکن ظاہری طور پر بھی جب بولو تو تمہارے آواز میں اتنی ادب ہو کہ میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایسے بھی نہ کہا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا محمد یا محمد۔ فرمایا خبردار، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسی بے ادبی اور گستاخی کی تمہارے سارے عمل برباد کر دیں۔ اور آگے پھر اسی کی تفسیر کر دی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، جب حضور سے بات کرتے ہیں انتہائی ادب سے بات کرتے ہیں، انتہائی سرگوشی میں بات کرتے ہیں، انتہائی احترام اور اکرام سے بات کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہی لوگ تو ہیں جن کے دلوں کو میں نے مانج کے صاف کر دیا ہے، جن کا میں نے قلبی امتحان بھی لے لیا ہے۔ تم تو لفظی امتحان لیتے ہو، اللہ تو قلبی امتحان بھی لے لیتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، تو یہ بھی ایذا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ میں حاضر ہو اور سرکار دو عالم پہ صلاۃ و سلام پڑھنا چاہے تو اس کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں وہ جہاں ٹھہرا ہے غسل کرے، غسل کر کے نئے کپڑے پہنے، اگر نئے نہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہنے، اور خوشبو لگائے، اور انتہائی ادب سے چلتا ہوا حضور کی مسجد میں جا کے جب دروازے میں داخل ہو تو پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک۔ اور پھر چلتا ہوا جا کے ریاض الجنہ میں پہنچے، اگر وہاں نہ پہنچے تو کم از کم مسجد کے اس حصے میں پہنچے جو حضور کے زمانے میں مسجد تھی،
اور باقاعدہ علامات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں تک حضور کے زمانے میں مسجد تھی، اور باقاعدہ علامات موجود ہیں کہ یہاں تک حضور کی مسجد میں لکڑیوں کی اور کھجور کی چھڑیوں کی چھت ڈالی گئی تھی اور یہ بغیر چھت کے تھی۔ وہ بھی علامات ستونوں کو دیکھ کے آدمی آج بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس علاقے میں جا کے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ حضور کے حق پہ مقدم ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اس انداز میں اس کو چلنا چاہیے، بلکہ یہاں کے علماء نجد بڑے بڑے علماء جو ہیں، جو رحمت اللہ علیہم اجمعین اپنے دور کے مانے ہوئے اہل علم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس انداز میں جائے فَلْيَكُنْ خَاشِعًا خَاضِعًا مُتَوَاضِعًا، کہ اس میں خشوع ہو، اس میں عاجزی ہو، اس میں تواضع ہو، اور ایسی حالت میں چل رہا ہو اور ایسی حالت میں کھڑا ہو کأنہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ جیسے زندگی میں حضور کے سامنے کھڑا ہوتا تو کیا حال ہوتا، بالکل وہی ادب ہو، اور جالی مبارک سے نہ بہت دور کھڑا ہو اور نہ جالی مبارک کے قریب لگ کے کھڑا ہو، اور نہ اپنی آواز کو اونچا کرے اور نہ اپنی آواز کو پست کرے، بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ انتہائی ذوق شوق ادب کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اسی طرح الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مختصراً صلاۃ و سلام پڑھے، لمبی دیر کھڑا نہ ہو، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ یہ بھی بے ادبی ہے کہ آدمی کسی کے سر پہ کھڑا ہو جائے، تو وہاں بھی یہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ آدمی زیادہ دیر کھڑا ہو، بالکل آداب کے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب آتے تھے 3 دفعہ سلام کہتے تھے اور اس کے بعد پھر آگے چلے جاتے تھے، السلام علیک یا ابتا یا ابی بکر خلیفۃ رسول اللہ۔ تو یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ آواز بھی اونچی نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے بارے میں نافرمانی کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا، وہ تو کفر ہے صراحت، کیونکہ وہ تو واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میرا ہر امتی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا مگر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انکار؟ فرمایا جس نے نافرمانی کی گویا انکار کیا، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا کہ میری فرما برداری کی۔ تو یہ آداب ہے، افسوس کے ساتھ درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ اپنے آپ کو عاشق نبی ہونے کے ذمہ دار سمجھتے ہیں وہی سب سے زیادہ بے ادبی کرتے ہیں کہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، مسجدوں میں کھڑے ہوئے ہیں، صلاۃ و سلام ہو رہے ہیں، اذانوں سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے جا رہے ہیں، اذانوں کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے جا رہے ہیں، اور پھر سپیکر میں شور کیا جا رہا ہے اس ذات کے لیے جس کے آگے آواز نکالنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں محبت میں شامل نہیں ہیں، بلکہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی کا ذریعہ نہ بن جائے اور قیامت میں قابل مواخذہ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اس انداز کے صلاۃ و سلام پڑھنے کہ ہر نماز کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، اچھا بعض لوگ تو ایسے ماشاء اللہ ہیں مسجد نبوی میں موجود ہیں وہیں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تمہیں 4 قدم آگے زیادہ مہندی لگی ہوئی ہے تمہارے پاؤں میں، جب تم اتنے بے ادبی کر رہے ہو تو یہ کون سا صلاۃ و سلام ہے؟
تو اس کے بجائے اگر آپ دور ہیں تو درود شریف پڑھیں تاکہ اللہ حضور تک درود پہنچا دیں، اور اگر آپ مواجہ شریف میں ہیں تو پھر صلاۃ و سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی لیے بار بار بھی پڑھنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ آدمی جب جائے تو بس ایک دفعہ سلام عرض کرے، باقی جتنے دن رہے درود شریف کی کثرت کرے، اور پھر جب آنا ہو تو پھر صلاۃ و سلام عرض کرے۔ اسی لیے اکابر علماء، اکابر اولیاء اللہ ایک دفعہ مواجہہ میں جا کے سلام پڑھتے تھے اور پھر ہمیشہ قدمین الشریفین کی طرف بیٹھ جاتے تھے، جس طرف حضور کے قدم مبارک ہیں، یعنی باب جبریل کی طرف قدم ہیں حضور کے، اور اس دروازے کی جانب آگے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں جرت نہیں ہوتی حضور کے سامنے جانے کی، مواجہہ شریف میں جانے کی، لہذا ہمیں اگر قدموں میں بھی جگہ مل جائے تو بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی رحمت ہے۔ تو یہ ساری صورت جو ہے دراصل اس کا عمود یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے محبوب کو کسی قسم کا ایذا نہ پہنچاؤ۔ یاد رکھو ایذا پہنچانے کا کیا معنی؟ حضور کی زندگی میں جنگ کرنا، جیسے مشرکین مکہ نے جنگ کی، حضور کی زندگی میں آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنا، جیسے دشمن کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، اور نعوذ باللہ آپ شاعر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، تو یہ تکلیف تھی۔ اور بعض گستاخ حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اور بعض گستاخ حضور کے اوپر گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، اور بعض گستاخ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایذا میں شامل ہیں۔ تو اس لیے اب آپ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے اس منظر کو سمجھیں۔ پہلے آپ نے کیا پڑھا ہے غزوہ احزاب؟ تو غزوہ احزاب بھی کیا تھا کہ تمام کفر کی قوتیں مل کر مدینے پہ حملہ آور ہوئی، جیسے آج بھی پوری کفر کی قوتوں کی یلغار ہے اسلام کے خلاف۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ کفر متحد ہیں اور مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعین ہی یہی وہ نقشہ ہے کہ 800 سال کی اسلامی سلطنت کے زوال کا جب وقت آیا تھا نا اسپین اور غرناطہ میں، 800 سال منہ سے نکل جاتے ہیں نا، 8 صدیوں تک اسلام کی حکومت رہی، اور اس شان اور عظمت سے حکومت تھی اسلام کی کہ یورپ ان سے علم حاصل کرتا تھا۔ یورپ جاہلیت میں تھا، تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، نہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ علم تھا۔ تمام علوم حاصل کس سے کیے؟ مسلمانوں سے۔ تمام ایجادات جدیدہ کے موجد کون تھے؟ مسلمان تھے۔ آج کیوں ابن سینا پیدا نہیں ہوتا؟ آج کیوں البیرونی پیدا نہیں ہوتا؟ آج کیوں ابھی حیان پیدا نہیں ہوتا؟ آج بھی پوری دنیا میں آپ کی میڈیکل سائنس جو اس وقت اپنے معراج پہ پہنچی ہوئی ہے، ان سب کا اصل کیا ہے؟ وہی ابن سینا کی کتابیں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ مثلا ہم لوگ جو تھے دیہاتوں میں رہنے والے، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، وہ چھلکا یہ سب گود لیا، پھونک شونک ماری، پانی میں ڈالا، شکر کی شربت بنائی، پی گئے۔ اب انہوں نے ذرا فرسٹ کلاس اس کو پیکٹوں میں بند کر دیا، خوراک الگ الگ کر دی، اور اس کو جناب یہ ہے کہ کبھی اورنج فلیور میں دے دیا، کبھی لیمن فلیور میں دے دیا، کبھی اس میں ہنی مکس کر دی۔ بات تو وہی ہے، بات تو وہی ہے، بات تو علاج تو چھلکا ہے۔ آج پھر یہ اسی بات پہ آ گئے
کہ اگر شوگر جیسے بندے کا زخم بھی ٹھیک نہ ہوتا ہو تو خالص شہد کی پٹی کرتے ہیں. جب شوگر والے کے زخم پہ کوئی دنیا کا اینٹیمنٹ کم نہیں کرتی، کوئی دنیا کا اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتا ہے، تو آخر وہ ڈاکٹر بھی مجبور ہو کے کہتے ہیں خالص کوئی شہد ڈھونڈو. خالص شہد کی پٹی بنا کے اس زخم کے اندر رکھتے ہیں، اوپر اسی کا لیپ کرتے ہیں، تب جا کے شوگر کا زخم کنٹرول ہوتا ہے. اور یہی بات ہمارا قرآن تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا چکا ہے. اللہ کے قرآن نے تو پہلے بتا دیا تھا نا کہ شہد کیا ہے، شفا ہے. اور اسی لیے آج دیکھیں کہ جتنے آپ کے اندر کے بیکٹیریا ہیں، جراثیم ہیں، اسہال ہیں، پیٹ خراب ہو گیا ہے، آپ کا معدہ کام نہیں کر رہا، علاج کا ہے شہد. ساری دنیا کی آپ دوائیں آزما لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. السر تک ہو جائے، آپ دیکھیں صرف دودھ اور شہد اور چھلکا یہ سب گول استعمال کریں، 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائے. دنیا تو یہ سارا علم کس نے دیا تھا؟ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے قرآن شریف کو رکھ لیا تعویذ لکھنے کے لیے، اور حدیث شریف ہم نے اس لیے پڑھی کہ لوگوں کو لڑائیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، سینے پہ، ناک پہ، نیچے، پاؤں کتنے کھلے ہوں، درمیان میں فاصلہ آدھا فٹ ہو، 1 فٹ ہو، 8 انچ ہو، 10 انچ ہو. اس پہ بحث. اور ایسے حالات ہم نے پیدا کر دیے ہیں کہ کوئی کافر جب مسلمان ہوتا ہے وہ کہتے مجھے ڈر لگتا ہے، کلمہ تو میں پڑھوں لیکن میں جاؤں کہاں، میں کس جماعت کے ساتھ رہوں، کس پارٹی کے ساتھ رہوں. جو قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو منع کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو عرس شریف منا رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم جناب محبان اولیاء اللہ ہیں، جو منع کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل توحید ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، ہمیں تو سمجھاؤ کون سا اسلام قبول کریں. یعنی ہم نے اسلام کو نعوذ باللہ ایک چیستہ بنا دیا، اور اسی پہ سر پھٹبل ہے. یعنی آپ دیکھ لیں فاتحہ کے مسئلے پہ، رفع یدین کے مسئلے پہ، آمین بالجہر کے مسئلے پہ، اور 3 طلاقوں پہ مسئلے پہ کتابیں لکھ لکھ کے ہم نے پتہ نہیں اللہ عالم کروڑوں خرچ کر ڈالے اور کتنا وقت خرچ کر ڈالا. اتنی دیر، اتنی زور ہم اگر لگاتے کوئی کافر کو مسلمان کر لیتے. لیکن ادھر تو خیال ہی نہیں جاتا نا. کسی بے نماز کو نمازی بنا دیتے، کسی دین سے دور والے کو دین میں لے آتے، اور اگر کوئی کوشش کرے وہ کہتے نہیں جناب یہ تو بدعت ہے. اب مجھے بتائیں کہ امت کہاں جائے؟ پھر یہی نتیجہ ہے، کہیں لسانی جھگڑا ہے، کہیں قومی جھگڑا ہے، کہیں صوبائی جھگڑا ہے، یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ سندھی سپیکنگ ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ مشرقی ہے، یہ مغربی ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اسلام ختم. آج کفر ہمیں ہمارے گھروں میں آ کے للکارتا، اور اس کفر کے ہاتھ میں کھلونے بننے والے کون ہیں؟ مسلمان. آج ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے پارٹی بازیوں کو آگ لگائیں. جو بندہ خود کش حملہ کر کے مر جاتا ہے اور 50 بندے مار دیتا ہے، ان کا کیا گناہ ہے جو مارے گئے؟ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں وہ بندے کوئی بھی ہوں، سوال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے.
لا يدري القاتل من المقتول ولا يدري المقتول من القاتل، صدق رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میری امت پہ عذاب آئے گا، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور جو مرے گا اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا، بھائی میرا کیا گناہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اپنی امت کو کہ خبردار لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب رقاب بعض یضرب احدکم رقاب احدکم بعضا، کہ آپ نے فرمایا خبردار میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو۔ اب مرنے والا بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان۔ وجہ اختلاف کیا ہے؟ کفر کو مٹانا ہے تو کافروں کو مارو، مسلمانوں کو مارنے کا کیا گناہ ہے؟ ان کو مار نہیں سکتے، اپنوں کو مارو۔ اچھا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جناب پکنک مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ان کا خود کش مرے تو مسلمان، جو قتل ہوئے وہ بھی مسلمان، سپاہی بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان، سیکیورٹی والا بھی مسلمان، اندر والے بھی مسلمان۔ اچھا ہے مرے اور زیادہ مرے، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس لیے یاد رکھیں، سمجھیں مسئلے کو کہ مشرکین نے ہر قسم کی ایذا پہنچائی، اور یہ سب سے بڑی ایذا تھی کہ 15,000 کا لشکر لے کے مدینہ منورہ کو گھیر لیا، حضور پاک کو خندق کھودنی پڑی، حضور کو فقر و فاقہ کی زندگی گزارنی پڑی، حضور کو اپنے سینے پہ پتھر اٹھا کے خندق سے باہر لانے پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، آپ کی 4 نمازیں بھی قضا ہو گئی، اس سے بڑی تکلیف کیا ہو؟ تو یہ بھی ایذا تھا۔ پھر آپ نے پڑھا کہ بنو قریظہ، غزوہ بنی قریظہ، بنی قریظہ یہ یہودی تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، تو بنی قریظہ نے حضور سے معاہدہ توڑا، دشمنوں سے مل گئے، اندر مدینے کے بیٹھ کے دشمنوں کو طاقت پہنچائی، یہ بھی ایذا تھی۔ تو ان سب واقعات کو پڑھنے کے بعد لیکن اللہ پاک نے اپنے پاک نبی کی حفاظت فرمائی کہ اللہ نے احزاب کو بھی اڑا دیا ہوا بھیج کے، اور اللہ نے بنی قریظہ کے دل میں بھی روب ڈالا کہ خود قلعے کھول کے نکل آئے، ورنہ کون اپنے گھر کا دروازہ کھول کے باہر آتا ہے؟ تو اس میں اشارہ ہے کہ اگر تم میرے نبی کو ایذا پہنچاؤ گے، اپنی ہلاکت کا سبب بناؤ گے، حضور کی شان میں کمی نہیں آئے گی، اس کا شان تو ہم اونچا کر دیں۔ اسی ضمن میں اب واقعہ پیش آیا ازواج رسول اللہ، جو سبق آج کے آیات میں ہم نے پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کتنا شان والا خطاب ہے۔ اللہ پاک میرے مدنی کو جب مخاطب فرماتی ہیں تو القاب سے مخاطب فرماتی ہیں۔ اللہ ہر پیغمبر کا نام لیتی ہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ لیکن جب میرے مدنی کا خطاب کا وقت آتا ہے، اللہ شان سے خطاب فرماتی ہیں، کہیں فرماتی ہیں یا ایھا النبی، کہیں فرماتی ہیں یا ایھا الرسول،
کہیں فرماتی ہیں یا ایھا المزمل، کہیں فرماتی ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں میرے مدنی کے شہر کی قسم کھاتی ہیں، کہیں میرا اللہ میرے مدنی کی زندگی کی قسم کھاتے ہیں، کہیں میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی، اس قرآن کی جو آپ پہ اتارا گیا ہے، کہیں فرماتی ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور کہیں اللہ پاک فرماتی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور کہیں فرماتے ہیں وخاتم النبیین، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اس لیے یہاں دیکھیں خطاب میں کیسے فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اس خطاب میں بھی تسلی ہے میرا مدنی، میں جب تیرے ساتھ ہوں تو پھر غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں جب غروب ہو گیا، لیکن میرے مدنی کا سورج ایسا چمکا کہ روز بروز چڑھتا جا رہا ہے، اور آپ کی شان اور عظمت جو ہے وہ دوبالا ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ جیسے علماء نے لکھا ہر نبی آیا جانے کے لیے، لیکن اللہ نے محمد مدنی کو بھیجا چھا جانے کے لیے پوری دنیا کے اوپر، اس لیے فرماتی ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، کل ازواجی کا غور کریں یہاں بھی اللہ نے، حالانکہ یہ وقت ہے جب اللہ کے نبی کی بیویوں پہ عتاب کی گھڑی آئی ہے، لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کل نسائک، یہاں نہیں فرمایا کل امراتک، فرمایا کل ازواجک۔ لفظ ازواج میں جو عظمت ہے وہ لفظ مرا میں نہیں ہے، یاد رکھیں بیشک۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، اللہ نے فرمایا امرأۃ لوط، اسی طرح فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لك، اسی طرح فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ وہاں بھی فرمایا امرأۃ فرعون، اسی طرح جب حضرت یوسف کا قصہ آیا فرمایا امرأۃ العزیز، وہاں بھی اللہ نے فرمایا امرأہ کا معنی بھی عورت ہوتا ہے، لیکن لفظ زوج میں برابری کا اشارہ ہوتا ہے، زوج مانا جب دونوں جوڑے برابر ہوں، اس لیے آپ نعلین کہتے ہیں دونوں پاؤں کے جوڑے برابر نہ ہوں تو پھر وہ زوج نہیں کہلائیں گے، اس لیے اشارہ کیا میرا مدنی، ہم نے تو آپ کی بیویوں کو امرأہ سے خطاب نہیں کیا کیونکہ ہم نے ان کو بھی اتنا اونچا کر دیا میرے مدنی کے جوڑ کے برابر ہو گئے۔ اللہ، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، دوسری جگہ فرماتی ہے قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور دوسری جگہ آگے جا کے کہتے ہیں یا نساء النبی، لیکن یاد رکھو یہاں تو فرمایا ازواج کا، وہاں فرماتی ہے نساء النبی لستن کاحد من النساء، وجہ کیا ہے؟ وہاں خدا کہہ رہا ہے، یہاں مصطفیٰ کہہ رہا ہے، دونوں کے کہنے میں فرق ہے۔ اللہ تو جو چاہے نا، اللہ تو جس کو جیسے چاہے، یا زکریا ٹھیک ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ مولا آپ نے ایسے کہہ دیے؟ فرمایا میرا تو بندہ ہے نا، میری تو مخلوق ہے نا،
اللہ اکبر. یا یحییٰ خذ الکتاب یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. اس لیے قرآن میں غور کیا کرو. یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا اور فی امان اللہ ہو گیا. اس سے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھا کرو. ہاں یاد رکھو, قرآن پڑھو تو پھر اللہ فرماتا ہے تدبر کرو, یعنی عدم تدبر سے قرآن پڑھنا کافروں کا کام ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ کیوں قرآن میں غور نہیں کرتی, کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ تو مانا غور نہ کرنا جو ہے یہ کفر کی صفت ہے, اور قرآن میں غور کرنا, تدبر کرنا, ڈوب جانا جو ہے یہ مومن کی صفت ہے. کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وہم علی ربہم یتوکلون. یاد رکھو, لیکن کاش آج مسلمان کا بیٹا انگریزی پڑھتا ہے, فرانسیسی پڑھتا ہے, جرمن لینگویج پڑھتا ہے, ہر زبان پڑھتا ہے, لیکن محمد کی زبان سے دشمنی ہے. یہی وجہ ہے نا, یاد رکھو کہ یہاں کا ایک عام بدو جو ہے نا وہ ہمارے مولوی سے بہتر ہوتا ہے. وجہ ہے قرآن اس کی زبان ہے. ہم تو 20 سال بچوں کو پڑھاتے ہیں پھر بھی عربی بولنا نہیں آتا, تو یہ تو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے عربی بولتا ہے. تو اس لیے وہ جب قرآن سن رہا ہوتا ہے نا, وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک مولوی صاحب اونٹنی پہ آ رہے تھے کرائے پر. پہلے تو لوگ جیتے تھے اونٹوں پہ آتے تھے نا, حج پہ آتے تھے جب, تو اونٹ ہوتے تھے یا گدھا ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے, اور کہاں گاڑیاں کہاں ٹرک. تو اتفاق یہ ہوا کہ کوئی ساتھ کی اونٹنی والا یا ساتھی جو تھا وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. وہ مولوی صاحب میری طرح تھے نا, 2 جماعتیں پڑھ کے مولوی بنے ہوئے. آج کل تو مولوی بننا آسان ہے نا جی. آج کل کیا ہے, آج کل آسان ہے بالکل, بڑے آرام سے, بس تھوڑی سی داڑھی لمبی ہو, بال خوبصورت ہوں, پگڑی ایک گلے میں ہو, ایک سر پہ ہو, ایک اس کے اوپر ہو. مسلمان لڑکی کو سلوار کے لیے کپڑا نہیں ملتا, اور ہمارے ظالم 3 پگڑیاں باندھتے ہیں. ہماری بیٹیاں جا کے دیکھیں, سر میں جا کے دیکھیں آپ, صحراؤں میں, روہی میں, دیہاتوں میں, ان کے کپڑوں پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں, بدن نہیں چھپا سکتے. میں کل پڑھ رہا تھا کہ ایک پانی کے مٹکے کے لیے لڑکی عزت بھیجے, پانی نہیں ملتا ہے, کیسے زندہ رہے. اور جس ظالم کے پاس پانی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں عزت دو گی تو پانی لے جاؤ. اور یار ہم کوئی جینے کے قابل نہیں. کہتے ہیں جی کافر ہمیں مار رہے ہیں, مارے نہ تو کیا کریں, مار مار کے دمبا بنا رہے ہیں. نہ ایمان سے کہو, خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو, آج تک دنیا میں ماں سوائے کتے کے اور خنزیر کے کوئی جانور دیکھا ہے کہ ایک کتی سے کتا لگا ہو اور باقی لین میں کھڑے ہوں؟ ماں سوا اس خسیس اور ملعون جانور کے کوئی جانور بھی نہیں ہوگا. تو آپ جو ایک معصوم لڑکیوں کو پکڑ کے 8 آدمی ذبح کرتے ہیں, وہ انسان ہے؟ وہ انسان ہیں, وہ جانور ہیں, کتے ہیں, کیا بلا ہے؟ دشمنی ماری جا رہی ہے جی. دشمنی کیسے؟ اس کے بھائی سے, دشمنی کیسے؟ اس کے باپ سے. مار ڈالو تو ان کو, ان کی لڑکی کا کیا گناہ ہے؟ بڑے غیرت والے بنتے ہو بدبخت. یعنی ایک لڑکی سے 8 آدمی 10 آدمی اجتماعی زنا کریں, ایسی بدبخت قوم دنیا میں آپ نے دیکھی ہوگی؟
پھر کہتے ہیں جی عذاب ہیں، طوفان ہیں، بارشیں ہیں، قہر ہے، قتل ہے. اور جب تم میں برائیاں پھیلیں گی اللہ قتل مسلط کر دیں. جب فواحشات اور منکرات کا دورہ ہو جائے گا تو اللہ قتل کا عذاب بھیج دیں، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو. اب دیکھیں، غور کریں شان کا. دیکھیں وہاں کہتے ہیں یا نساء النبی ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں نا کہ محمد مصطفیٰ کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لیکن یہاں کون کہہ رہا ہے؟ نبی. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کہیں نا، خدا خود تو نہیں کہہ رہے ہیں نا، براہ راست بات کو سمجھیں. یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے بدنی آپ کہیں اپنی بیویوں سے، وہ آپ کے برابر ہیں، آپ کی جوڑ ہیں، آپ ان کو ذرا شان سے کہیں. وہ ناراض تو ہیں آپ، لیکن خطاب میں ان کی عزت کا خیال رکھیں، آپ کی بیوی ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی کی بیویوں، اگر میرا مدنی آپ کہہ دیں ان سے، اگر تمہیں دنیا کی حیات دنیا کی زینت، یہاں کا رہنا سہنا، زیور، پیسہ، دولت، مکان چاہیے، فتعالینا آؤ امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور بڑے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے طلاق دے کے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں. میرے پاس تو دولت دنیا نہیں ہے، میں تو محل نہیں دے سکتا، میں تو بیڈ روم اور ڈرائنگ روم نہیں بنا کے دے سکتا، میں تو تمہارے راستوں میں ریڈ کارپٹ نہیں بچھا سکتا، میں تمہارے لیے میک اپ کا سامان نہیں خرید سکتا، میں تمہارے حسن و جمال کے لیے بیوٹی پارلر نہیں کھلوا سکتا. پھر آ جاؤ، نبی کے ساتھ رہنے کا مسئلہ ختم ہو گیا، آ جاؤ. لیکن یہ بھی یاد رکھو، میں تمہیں چھوڑوں گا لیکن طریقے سے، کوئی جوڑا بھی دے دوں گا، کوئی کپڑا بھی دے دوں گا، اور طلاق بھی دے دوں گا. جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں نا. اگر بیوی سے گزارا نہیں ہوتا، محبت سے، عزت سے طلاق دے دو. شادی کرنے کے لیے جاتے ہو، لاکھوں خرچ کرتے ہو، طلاق دیتے ہو، ظالموں تو دھکے دے کے نکال دیتے ہو. تمہارا جیسا بدبخت بھی کوئی ہے دنیا میں؟ طلاق دینی عزت سے دو کہ جی آپ کا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہے، ہم ادا ہو جاتے ہیں. یہ وہ اس سے کچھ ہدیہ بھی لے لیں اور طلاق لے کے آپ گھر چلی جائیں. اللہ تمہیں اور اچھا شوہر نصیب کرے، مجھے اللہ اور کوئی اچھی بیوی نصیب کرے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے تو طلاق کو بنایا ہے نا ایک تیر، اس لیے نبی نے پھر اللہ کے حکم سے فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا واسرحکن، اور تمہیں چھوڑ دیتا ہوں چھوڑنا اب بہتر، واسرحکن سراحا جمیلا. بہتر کا کیا معنی ہے؟ جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا گلا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری غیبت نہیں ہوگی، بہتر طریقے سے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کے رسول اور قیامت کو چاہتی ہو کہ وہاں آرام کی زندگی ملے، دنیا میں تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْصَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. پھر اللہ نے تم نیک کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر عظیم، اور وہ اجر کتنا عظیم ہوگا جس کو عظیم کہتا ہو کہ عظیم ہے. سب سے بڑا عظیم تو اللہ ہے نا، تو اللہ کہے کہ وہ اجر عظیم ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا. جب بادشاہ کہے نا آنا آنا ہمارے پاس، ہم تمہیں بڑا انعام دیں گے، تو پھر بادشاہ 5 روپے تو نہیں دے گا. بادشاہ تو پھر اپنی شان رکھے گا کہ جب کہا تھا کہ تمہیں ایک ہے انعام دیں گے، کہتے نہیں آؤ فکر میں، ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے. تو پھر وہ تو جب اللہ کہے تمہارے لیے ہم نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے تو وہ کتنی بڑا ہوگا. لا یقدر قدرہ، جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. واللہ عالم.
میں نے چپکے سے شادی کر لی ہے اور اب میرا بیوی بات نہیں مانتی. اس کو پتا ہے نا کہ جب یہ دوسروں سے چھپ کے شادی کرتا ہے اتنا بزدل ہے, اس کا کہنا کون مانے گا؟ ہاں, جو پہلی بیوی سے ڈرتا ہو دوسری بیوی پاگل ہے اس کا کہنا مانے نہ, اس کا دماغ خراب ہو گیا. اچھی بات ہے, آپ جناب کل اس کو بلائیں گے, جناب آئیں بسم اللہ کریں طلاق لیں اور جائیں, پھر ہمارے نہ دیکھیں پھر کہنا مانتی ہے. اس کو پتا ہے یہ کمزور آدمی ہے, پہلی بیوی سے ڈرتا ہے تو مجھے میری بھی جوتی کے نیچے رہے نا. لاہور میں احرام نہیں باندھا, مسجد عائشہ میں احرام باندھ کے عمرہ کیا, بہرحال دم پڑ گئی اور آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے, وجہ کوئی بھی ہو. فلائٹ لیٹ تھی, اور فلائٹ کیا فلائٹ لیٹ تھی, احرام باندھنے کے لیے کوئی جہاز منگوانا تھا آپ نے. احرام باندھنا تو اتنی آسان ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے غسل بھی نہ کرو, وضو بھی نہ کرو, 2 چادریں بھی نہ باندھو, بنیان اور کرتا نکال کے اوپر ڈال لو, نیچے سلوار میں بیٹھے رہو, لبیک اللہم لبیک, احرام ہو گیا. جدے اتر کے چادریں باندھ لو. اس میں کون سی مشکل تھی کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی اور فلاں ہو گیا اور آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی تھی, آپ جا نہیں سکتے تھے. ایک دم بھی ادا کریں اور میقات کے عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے. اصل عمرہ تو وہی ہے جو بندہ گھر سے آتے ہوئے کرتا ہے. بیت اللہ کی چھت کے اوپر نماز ہو سکتی ہے, ہاں ہو سکتی ہے. تم روز نہیں پڑھ رہے ہو, جو اوپر منزل پہ پڑھتے ہو, چھت سے تم اوپر ہو. تو اگر کعبے سے اونچی نماز ہو سکتی ہے تو چھت پہ کیوں نہیں ہو سکتی جناب؟ بہرحال کعبے کا حکم آسمانوں تک ہے, زمین تک, 7 زمینیں نیچے اور 7ویں آسمان تک. نبی پاک کی نماز جنازہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی؟ دیکھنا قوم کس مسئلے میں مبتلا ہے. تم اپنے جنازے کا جناب فکر کرو, تمہیں نبی کے جنازے کا کیا مسئلہ ہے؟ قوم کو لڑانے کے لیے بدبختوں نے مسئلے پیدا کی. اور جی نبی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تو حضرت علی کو پکڑو, رشتہ دار وہ ہے, ہم ہیں. وہ مشکل کشا کہاں گیا تھا؟ نبی کا جنازہ بھی پڑھا سکا اور تیرے پہلوانوں کی مدد کے لیے یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہو پہنچ جاتا ہے. تو حضرت علی کو پکڑو, ہمارا کیا گناہ ہے؟ حضرت عباس کو پکڑو, حضرت فضل کو پکڑو, آل جعفر کو پکڑو, آل عقیل کو پکڑو, آل فاطمہ کو پکڑو, حسن حسین کو پکڑو. کیوں نہیں نانے کا جنازہ پڑھا؟ ہم تو مجرم نہیں ہیں نہ. جنازہ اب جو ہوتا ہے تجہیز, تکفین, جنازہ لے آنا رشتہ داروں کے ذمہ ہے یا باہر والے آئیں گے؟ تو حضور کے رشتہ دار کہاں گئے تھے؟ ڈر گئے جناب. تو جو ڈر گئے جناب تو پھر مشکل کشا کیسے بن گئے؟ ڈرنے والا بھی مشکل کشا ہوتا ہے. یاد رکھو پہلے بات کو, اللہ کے جنازہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ کوئی نیک بندہ دعا کر لے, میری مغفرت ہو جائے. نبی کو تیری دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات کو سمجھا کر. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا. کون محمد مدنی پر امام بنے اور کون سے مدنی کے گناہ ہیں کہ دعا کرے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا؟ کچھ شرم کرو. نبی معصوم ہے, نبی پاک ہے, اس کو تیری بخشش کے دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 10 صحابہ بی بی عائشہ کے حجرے میں جاتے تھے اور کھڑے ہو کے درود پڑھ کے باہر آ جاتے تھے, باقی دعائیں نہیں پڑھتے تھے. اس لیے روایات میں آ گیا کہ حضور کا وہ روایتی جنازہ نہیں پڑھا گیا, یعنی وہ دعائیں جنازہ جو تم پڑھتے ہو وہ نہیں پڑھی گئی. انہوں نے ہتھیار بنا لیا جی نبی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. نہیں پڑھا گیا تو وہ سب سے زیادہ سوال کا جواب دینے کا ذمہ دار حضرت علی ہے, ہم نہیں ہیں. بھی چھین لیا تو حضرت علی کہاں گئے تھے؟ کیوں
ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہو جو کل تمہارے خود گلے میں پڑ جائیں؟ سیدھی بات کرو کہ اللہ کے نبی کو جلانے کی ضرورت ہی نہیں، نبی معصوم ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، اسی لیے نبی پاک کو تو دفن بھی وہی کیا گیا کہ جہاں موت آئے باہر بھی نہ لے آؤ۔ اسی لیے حضور کو تو غسل بھی انہی کپڑوں کے ساتھ دیا گیا کہ میرے محمد مدنی کے موت کے بعد بھی وہی احترام ہے جو زندگی میں ہے، خبردار کپڑے نہ اتارو۔ تم نے نبی کا شان کیا سمجھا ہوا ہے؟ صحابہ تو اتنے باادب تھے کہ اس زمانے میں دو طرح کی قبر بنتی ہے، ایک ہے شق، ایک ہے لحد۔ شق ہوتی ہے کہ ایسے زمین کھود لو، لحد مانا ہوتا ہے کھود کے پھر دیوار کے اندر میت کی جگہ بناؤ، اس کو کہتے ہیں لحد۔ اب صحابہ ڈر گئے کہ حضور کی مزار کی لحد بنائیں یا شق بنائیں؟ اگر ہم شق بنائیں اور اللہ کہے کہ نہیں لحد بنانی تھی تو ہم قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ صحابہ تو اتنی ڈر رہے تھے اور تم ان پہ الزام لگاتے ہو جنازہ نہیں پڑھا، خدا سے نہیں کرتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ بالکل جو اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ امت محمد کو لڑایا جائے۔ کیسے لڑایا جائے؟ جذبات ابھارے جائیں۔ جذبات کیسے ابھریں گے؟ کہیں کہیں جناب جنازہ نہیں پڑھایا گیا، حضور کا میراث تقسیم نہیں ہوا، حضور کی خلافت چھین لی مکے والوں نے، قریشیوں نے، وہ سرمایہ دار تھے، علی غریب تھا، تو جذبات ابھریں گے نا۔ جب جذبات ابھریں گے لڑائیاں ہوں گی، جب لڑائیاں ہوں گی ایک قتل ہوگا پھر اس کی برادری دو کرے گی، پھر اس کی برادری تین کرے گی، کام دشمن کا ہو گیا۔ ادھر والا مرے یا ادھر والا مرے، دشمن کا کام تو ہو گیا نا۔ اس لیے یاد رکھو ان مسائل میں بلا وجہ اپنے آپ کو نہ الجھایا کرو، اور اگر کوئی پوچھے تو اس کو کہو قیامت میں ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا، ان مسائل کا ہمارے ساتھ کوئی بحث کرنے کا تعلق ہی نہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے۔ ہاں بالکل حدیث ہے حضور کی کہ اگر آپ کو کسی بندے سے محبت ہے اس کو خبر دینی چاہیے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ جب وہ بندہ خبر دے اس سے پوچھو کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری جگہ کیا ہے، تاکہ وہ محبت جو ہے بڑھے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کہیں احبک اللہ کما احببتنا، اللہ تم سے محبت کرے جیسے تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ تو اگر آپ میرے جیسے آدمی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرے، ورنہ میں نہ تو محبت کے قابل ہوں اور نہ میرے اندر کوئی حسن عمل ہے، نہ حسن صورت ہے، نہ حسن سیرت ہے۔ یہ تمہارا ایک نظر کرم ہے، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، دعا کرتے ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے والد کو 3 سال ہوئے فوت ہو گئے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس کو بیچ کے باقی بھائی بہنوں کو میراث کی رقم دیں گے، لیکن ابھی دوسری جگہ مکان خریدنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ ایک بھائی میراث میں حصہ مانگتا ہے، تمہیں 10 سال طاقت نہ ہو تو باقی بھی بیٹھے رہیں میراث کے لیے، یہ کیا بات ہے؟ باپ مر گیا، میراث تقسیم کرو، نصیب ہوگا مکان بن جائے گا، نہیں ہوگا نہیں بنے گا، ہر کسی کو اس کا حصہ دو، ورنہ اسی طرح تو پھر بھائی لڑتے ہیں، بغاوت تو اسی طرح پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی سے انصاف نہیں کرو گے دشمنی ہوگی، عدل کرو۔ میراث جو بنتا ہے والد کے بعد فوراً اس کو تقسیم کرو، باقی مکان ملے ملے نہ ملے اللہ کی مرضی۔ اب تم 10 سال مکان نہ خریدو، وہ بھائی بیچارہ اپنے حصے سے محروم بیٹھا رہے، کیوں بیٹھا رہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف سینہ کر کے چلنا منع ہے، طواف بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے چلیں اور دوران طواف اپنی نظر نیچے رکھیں اور بلا ضرورت بات بھی نہ کریں۔ کلام مباح جائز ہے، کوئی ضرورت ہو، یہ نہیں کہ ٹیلی فون پہ کریں اچھا جی میرا 3را چکر ہے، اچھا میرا 4تھا ہے، اچھا آپ کہاں کھڑے، کیا ہے؟
یہ طواف ہے؟ ہم نے پہلا عمرہ تو کر لیا ہے، اچھا ہے الحمدللہ، مزید عمرہ کرنا چاہیں نفلی عبادت ہے، کرنا چاہو 100 کر لو، نہ کرنا چاہو نہ کرو۔ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں، ظہر اور عصر بالکل جائز ہے، مغرب اور عشاء جائز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جمع سوری ہو۔ کیا معنی ہے کہ ظہر کو لیٹ کر کے پڑھو، آخر وقت میں جب سلام پھیرو تو عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا، تو دونوں نمازیں بھی ہو گئی، ہوئی بھی اپنے اپنے وقت میں۔ تو باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لو جائز ہے، اور مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لو جائز ہے۔ بھائی تم نماز پڑھا کرو، ان جھگڑوں میں نہ پڑھو، بس کٹھی پڑھو، علیحدہ پڑھو، اپنے وقت میں پڑھو، پڑھا کرو، کفر سے تو بچو۔ گرمی تھی، کمپنی کا کوئی آدمی روزہ نہیں رکھا، 2 بجے روزہ توڑ دیا، کوئی حرج نہیں، روزہ قضا کریں۔ اگر گرمی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا شدت کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑ جائے تو اس کے لیے صرف روزہ رکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا اسلام کہتا ہے کہ مر جاؤ۔ پاکستان میں مسلمان قتل ہو رہے ہیں، اللہ رحم فرما، اللہ امن قائم فرما، اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم واقعی گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دے، اپنے عذاب رفع فرما لے۔ حرم شریف میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری پاکستان کی عورتیں برقع نہیں پہنتی، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو حیا دے۔ تو اور تم خود کوشش کرو، جب تم ایک گھر سے ہمت کرو گے پھر دوسرے کو بھی حیا آئے گی۔ نماز جو ہے مثلین سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ہاں بالکل احناف کے نزدیک عصر کا وقت نہیں ہوتا، لیکن حضرت گنگوہی کا فتویٰ یہ ہے کہ حرم کی نماز کے پیش نظر حرم کی نماز کبھی نہ چھوڑو، انہی کے مسلک پہ پڑھ لو۔ میری بیوی اور بھائی کی بیوی آ سکتی ہے تو تمہارا بھائی جو ہے وہ تمہاری بیوی کا کیا بنے گا؟ دیور۔ بالکل ناجائز ہے جناب، وہ تو موت ہے۔ الموت۔ ایک آدمی پوچھے یا رسول اللہ دیور آ سکتا ہے گھر میں؟ فرمایا دیور ہی تو موت ہے۔ تو موت کا کیا معنی کہ دونوں سے زنا ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟ موت۔ دوسرا موت کا کیا معنی کہ اور چونکہ آئے گا جائے گا، اس میں کوئی شک بھی نہیں کرے گا تو گناہ ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ میں رہتے ہوئے عمرہ کریں پھر لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں یا جنانہ جائیں۔ نماز میں سنت اور نفل معاف ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، کوئی منع نہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے وہ آپ کی ماں ہے، اس کی ساری اولاد آپ کی بہن بھائی ہے، لیکن آپ کے بھائی نے دودھ نہیں پیا تو اس کی تو وہ ماں نہیں ہے نا۔ جانا کہ آپ نے احرام باندھا، پھر آپ نے اتار دیا، جب آپ چوکی سے گزر گئے پھر آپ نے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا حج ٹھیک ہے۔ شادیاں کی ہیں، پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے، پہلی بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، میں نہیں دینا چاہتا۔ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ وجہ یا اس کو راضی کرو یا طلاق دے دو۔ اگر راضی نہیں کر سکتے ہو طلاق دے دو تاکہ وہ اپنی دوسری جگہ شادی کرے۔